اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے امر کردن سلیمان علیہ السلام پشائے متظلم را با ہزار خصم بدیوان حکم، یعنی مظلوم مچھر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم دینا کہ مدعا علیہ کو کچہری میں حاضر کرے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے اچھی بھن بناہٹ والے، تجھے اللہ کا حکم دل و جان سے سننا چاہیے۔ اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ خبردار اے منصف، کسی فریق کی دوسرے فریق کے بغیر بات نہ سننا جب تک دونوں فریق کچہری میں نہ آ جائیں۔ حاکم کے لیے حق ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ متظلم یعنی ظلم سہنے والا۔ مدعی کا بیان مدعا علیہ کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی بات سننے سے حق واضح ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک فریق اگر 100 چیخ پکار کرے، خبردار خبردار، بغیر دوسرے فریق کے اس کی بات نہ مان، میں اللہ کے حکم سے منہ نہیں موڑ سکتا، جا اپنے مدعا علیہ کو میرے پاس لا۔ اس نے کہا، آپ کا فرمانا صحیح دلیل ہے، میرا مدعا علیہ ہوا ہے اور وہ آپ کے حکم میں ہے۔ ان شاہ نے آواز دی، اے باد صبا، مچھر نے تیرے ظلم کی شکایت کی ہے، خبردار اپنے مدعی کے روبرو مقابل ہو جا، اس کا جواب دے اور دشمن کی مدافعت کر۔ ہوا نے جب سنا وہ بہت تیز آئی، اس وقت مچھر نے راہ فرار اختیار کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مدعا علیہ کی غیر حاضری میں مدعی کے قول پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ فریقین کی موجودگی ضروری ہے، تو مدعا علیہ کو حاضر کر۔ مچھر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات تسلیم کرتے ہوئے عرض کیا کہ مدعا علیہ آپ کے زیر فرمان ہے، اس کو حاضری کا حکم دے دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو طلب کر لیا۔ جب ہوا تیزی سے چلی، مچھر بھاگ نکلا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، او مچھر کہاں جاتا ہے؟ ٹھہر تاکہ میں دونوں کا فیصلہ کروں۔ اس نے کہا، اے شاہ، اس کے وجود سے میری موت ہے، میرا یہ دن اس کے دھوئیں سے کالا ہے۔ جب وہ آ گئی میں کہاں ٹھہروں، کیونکہ وہ مجھے مار ڈالتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے دربار کی جستجو کرنے والا جب خدا آ جاتا ہے، وہ فنا کی جستجو کرتا ہے۔ اگرچہ تیرا وہ وصال بقا در بقا ہے، لیکن شروع میں وہ بقا فنا میں ہے۔ وہ سائے جو نور کے جویاں ہوں، فنا ہو جاتے ہیں جب اس کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ عقل کہاں ٹھہرتی ہے جب اس کو وجود میں لانے والا موجود ہو۔ اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھر سے کہا، تو یہاں ٹھہر تاکہ دونوں کی موجودگی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ جس طرح ہوا کا وجود مچھر کی فنا ہے، اسی طرح وصل حق واصل کی فنا ہے۔ وصل سے اگرچہ بقا باللہ حاصل ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے مقام فنا طے کرنا پڑتا ہے۔ ممکن کا وجود ظل اور سایہ ہے، ذات باری نور ہے، نور کے ظہور کے وقت سایہ معدوم ہو جاتا ہے۔ ذات باری کے علاوہ ہر شے فانی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی ذات کے سامنے جو فانی اور باقی ہے، اس کی ذات کے سامنے یہ فانی اور باقی ہے۔ عدم میں وجود خود عجیب بات ہے۔ اسی مقام میں عقلیں ہاتھ سے جاتی رہیں، جب ظلم اس جگہ پہنچا ٹوٹ گیا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فانی فی اللہ موجود بھی ہے معدوم بھی، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے معدوم ہے، اور چونکہ اس کو بقا باللہ حاصل ہے اس لیے موجود ہے۔ اس حالق میں ہستی اور نیستی کا اجتماع حیران کن ہے، وجود و عدم کا اجتماع اور عظمت باری کا بیان۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نواختن معشوق عاشق بے ہوش خود را تا بہوش باز آید، یعنی معشوق کا اپنے بے ہوش عاشق کو نوازنا تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ میں پھر صدر جہاں کی طرف پلٹتا ہوں جو در پردہ عاشق کو نواز رہا ہے، اس کا سر اٹھایا گود میں رکھا، اس کے چہرے پر تر آنسو نچھاور کر رہا تھا، اس کو بے ہوشی سے باتوں کی طرف لایا۔ صدر جہاں تھوڑا تھوڑا کرم کر کے، یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صدر جہاں در پردہ اس پر عنایت کر رہا تھا، اس بے ہوش کے رخساروں پر صدر جہاں کے آنسو گر رہے تھے، اس کو بے ہوشی سے ہوش میں لا رہا تھا تاکہ وہ باتیں کرنے لگے۔ شاہ نے اس کے کان میں کہا، اے فقیر، میں تیرے اوپر نچھاور کرنے کو سونا لایا ہوں، دامن پھیلا، تیری جان جو میری جدائی میں تڑپ رہی تھی، جب میں اس کی پناہ کے لیے آیا کیوں بھاگ گئی؟ اے وہ کہ جس نے میرے فراق میں گرم و سرد دیکھے، بے ہوشی سے ہوش میں آ جا اور لوٹا۔ گھریلو مرغہ بے عقلی سے ایک اونٹ مہمان بنانے کے لیے اپنے گھر لے جاتا ہے، جب مرغ کے ڈربے پر اونٹ نے پاؤں رکھا، ڈربہ ٹوٹ گیا اور چھت اندر گر گئی۔ ہماری عقل اور ہوش مرغ کا ڈربہ ہے، ہوش حضرت صالح علیہ السلام ہے جو اللہ کی اونٹنی کا طالب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صدر جہاں نے اس کے کان میں کہا، میں تیرا مطلوب زر لایا ہوں، دامن پھیلا، تو فراق میں میری جان تو فراق میں تیری جان بے چین تھی، اب جب کہ میں مدد کو آیا ہوں تو وہ کیوں بھاگ گئی ہے؟ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اب اس قصہ سے نتیجہ نکالتے ہیں اور اس سے پہلے سمجھاتے ہیں کہ انسان کے عشق خداوندی میں مبتلا ہونے کی یہ مثال ہے کہ ایک مرغ اونٹ کو اپنا مہمان بنا لایا، جب اس اونٹ نے اس کے گھر میں قدم رکھا تو گھر برباد ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ یہی حال انسان اور عشق الہی کا ہے کہ جب وہ مہمان بن کر آتا ہے تو خانہ مرغ جو عقل و ہوش ہیں وہ ختم اور فنا ہو جاتے ہیں۔ ہوش کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی سی ہے جس نے اللہ کی ناقہ طلب کی، اور عشق کی مثال ناقہ کی ہے جس نے قوم کا گھاس پانی سب ختم کر دیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اس کے پانی اور مٹی میں اونٹنی نے سر ابھارا، نہ وہاں مٹی رہی اور نہ اس کی جان اور دل۔ عشق کی بڑائی نے انسان کو بیہودہ بنا دیا، اسی بڑھی ہوئی جستجو کی وجہ سے وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ وہ اس مشکل شکار کے مقابلے میں جاہل ہے۔ خرگوش شیر کو بغل میں دباتا ہے، وہ شیر کو بغل میں کب لیتا؟ اگر وہ شیر کو جان لیتا اور دیکھ لیتا۔ وہ اپنے اوپر اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ ظلم کو دیکھ جو انصافوں سے بازی جیت رہا ہے۔ اس کی نادانی علموں کی استاد ہے، اس کا ظلم انصافوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ على الجبل والأرض فأبين أن يجملها وخفنه منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔
ہم نے امانت انسانوں اور زمینوں پر پیش کی، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، یقیناً وہ بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے شعر میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے اور امانت سے عشق الہی مراد لیا ہے۔ یہ آیت پھر سے یہ ہے، اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا۔ انسان کی نادانی تو یہ ہے کہ وہ اس مشکل کام میں پھنس گیا، اور انسان اور عشق الہی میں مبتلا ہونے کی مثال یہ ہے کہ کوئی خرگوش شیر کو بغل میں تھامنے کی کوشش کرے۔ عشق الہی کرنے میں انسان ظالم ہے اور اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، لیکن یہ ایسا ظلم ہے جو انصافوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ اس کا گیا ہوا سانس اس وقت آئے گا جب میں اسے سانس بخشوں گا، جب وہ مردہ جسم میرے ذریعے سے زندہ ہوگا، وہ میری جان ہوگی جو میری طرف متوجہ ہوگی، میں اسے اس جان سے معزز بناؤں گا، جو جان میں دوں گا وہ میری بخشش دیکھے گی۔ نامحرم جان دوست کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی سوائے اس جان کے جس کی اصل اس کے کوچے کی ہے۔ میں قصاب کی طرح اس دوست میں پھونک بھرتا ہوں تاکہ اس کا نفیس مغز کھال کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا، اے مصیبت سے بھاگنے والی جان، ہم نے وصل کا دروازہ کھول دیا ہے جو موت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صدر جہاں نے اس بے ہوش کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اس کا سانس تب لوٹے گا جب میں اس کو سانس عطا کروں گا، جب وہ میرے سانس سے زندہ ہوگا تو پھر اس کی روح میری طرف متوجہ ہوگی، میری عطا کردہ جان میں میری اعلیٰ بخششیں قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ اس کی پہلی جان نامحرم تھی، وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ قصائی ذبح شدہ جانور میں پھونک بھرتا ہے تاکہ گوشت پوست سے جدا ہو جائے۔ صدر جہاں نے کہا، میں بھی اس میں پھونک بھروں گا تاکہ یہ آلائش بشریت سے پاک ہو جائے۔ صدر جہاں نے اپنے وصل کا اعلان کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے ہمارا وجود تیری بے خودی اور مستی ہے، اے تیری ہستی ہماری ہمیشہ ہستی سے ہے، اے تیری ہستی ہمیشہ ہماری ہستی سے ہے۔ میں اس وقت تجھ سے بغیر ہونٹوں کے تازہ تازہ پرانے راز کہتا ہوں سن، کیونکہ وہ ہونٹ اس بات سے گریز کرتے ہیں، وہ بات مخفی نہر کے کنارے پر آ گئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تیری مستی اور بے ہوشی ہماری وجہ سے ہے، اور تیری ہستی ہماری ہستی سے قائم ہے۔ اب میں تجھے اسرار کی تعلیم دیتا ہوں، لیکن یہ اسرار مادی ہونٹوں سے نہیں سنائے جاتے ہیں، یہ باطنی اسرار ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بے گوشی کے کان اس بات میں کھول اس راز کے لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب وصل کی دعوت سننی شروع کی، مردے نے تھوڑا تھوڑا ہلنا شروع کر دیا۔ وہ مٹی سے گیا گزرا نہیں ہے کہ باد صبا کے ناز و انداز سے سیزا پہن لیتی ہے، عدم سے سر ابھارتی ہے۔ وہ نطفہ سے کم نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے آفتاب جیسے چہرے والے یوسفوں کو جنتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب تو وہ کان کھول جو ان کانوں کے علاوہ ہیں، یعنی مشیت خداوندی کے اسرار،
یہ خوشخبری سن کر مردے میں جان پڑنے لگی۔ بہرحال یہ مدہوش عاشق مٹی سے تو گزرا نہ تھا جب باد صبا کے کرشموں سے اس میں جان کی کرنوں سے اس میں جان پڑ جاتی ہے تو اس میں معشوق کے غمزوں سے کیوں جان نہ پڑتی۔ نطفہ منی حکم خداوندی سے حسین ترین بچے پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ ہوا سے کم نہیں ہے کہ وہ کن کے حکم سے بن گئی، رحم میں مور اور خوش الہان پرند۔ وہ آگ سے کم نہیں ہے کہ سلامتی کے حکم سے خوش کلام خلیل اللہ پر گلستان بن گئی۔ وہ لکڑی سے کم نہیں ہے کہ دشمن کی مدافعت کے لیے اللہ کے حکم سے وہ خوفناک اژدہا بن گئی۔ وہ پہاڑ کے پتھر سے کم نہیں جس نے ولادت کے طریقے پر اس اونٹنی کو جنا۔ اس سب کو چھوڑ کیا عدم کی مادہ نے عالم کو نہیں جنا اور دم بدم جن رہی ہے۔ وہ کودا اور اچھل پڑا اور خوشی خوشی اس نے 1-2 بار رقص کیا اور سجدے میں گر پڑا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر کھل گیا اور خوش ہو گیا، وصل میں فراق کی قید سے آزاد ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ پرندوں میں مذکر کی ہوا مؤنث کے رحم میں پہنچتی ہے جس سے انڈا بنتا ہے۔ آگ غیبی آواز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بنی۔ ایک کرشمہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بنا۔ کرشمہ خداوندی سے پتھر سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہو گئی۔ ان جزیات کو چھوڑ سارے عالم کو دیکھ، ایک کرشمہ سے عدم سے وجود میں آ گیا۔ غرض کے صدر جہاں کے کرشمہ سے وہ مدہوش ہوش میں آ گیا، رقص کرنے لگا اور سجدہ میں گر گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باخویش آمدن عاشق بے ہوش اور روئے باز آوردن بثنا و شکر معشوق، یعنی بے ہوش عاشق کا ہوش میں آنا اور معشوق کی تعریف اور شکر کی طرف متوجہ ہونا۔ بولا اے خدائی عنقا جو جان کی طواف گاہ ہے، شکر ہے کہ تو کوہ کاف سے واپس آ گیا۔ اے عشق کے میدان حشر کے اسرافیل، اے وہ کہ تو عشق کا عشق اور عشق کا محبوب ہے، سب سے پہلی خلعت جو آپ مجھے دیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے منہ پر کان رکھ دیں۔ اگرچہ باطن کی صفائی کی وجہ سے آپ میرا حال جانتے ہیں، بندہ پرور میری باتیں بھی سن لیجئے۔ اے یکتا صدر، لاکھوں بار آپ کے کان کی آرزو میں میرے ہوش اڑے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس مدہوش نے ہوش میں آ کر صدر جہاں کو خطاب کیا اور کہا آپ کی ذات میرے لیے ان کا ہو گئی تھی، خدا کا شکر ہے کہ وہ کوہ کاف سے واپس آ گئی۔ آپ پر عشق عاشق ہے اور آپ عشق کے محبوب ہیں۔ اس آرزو میں بے ہوش ہوا ہوں کہ آپ کے کان کو اپنا درد و غم سنا سکوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ آپ کا سننا اور آپ کا کان دھرنا، وہ آپ کی جان بڑھانے والی مسکراہٹیں، وہ میرے کم و بیش کو سننا، میری بداندیش جان کے مکر کو سننا، میرے کھوٹے سکے جو آپ جانتے تھے کھرے نقد کی طرح آپ نے بہت قبول کیے ہیں۔ ایک گستاخ اور شوخ بہکے ہوئے کے لیے بہت سی بردباریاں آپ کی بردباری کے سامنے ایک ذرہ ہیں۔ اولاً سنیے کہ جب میں کمند سے نکل گیا تو آغاز و انجام میرے سامنے سے چل دیا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کان کے شوق میں مدہوشی اس لیے طاری ہوئی تھی کہ آپ کے کان کی مہربانیاں یاد آتی تھیں۔ میری ناقص جان جو مکر کرتی تھی وہ میں آپ سے کہتا تھا اور آپ اس کو سن لیتے تھے، جو فکر کرتی تھی وہ میں آپ سے کہتا تھا اور آپ اس کو سن لیتے تھے۔ مصنوعی سوال آپ کو سناتا تھا، آپ ان کو مصنوعی احوال آپ کو سناتا تھا، آپ ان کو صحیح احوال کی طرح قبول کر لیتے تھے۔ میری بناوٹی حالت پر آپ ایسی بردباری برتتے تھے کہ اس پر سینکڑوں بردباریاں قربان ہیں۔ بخاری صدر جہاں سے اپنے احوال بیان کرتا تھا، یعنی میں اپنے انجام و آغاز سے بے خبر ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرے سنیے اے محبوب صدر کہ میں نے بہت ڈھونڈا، آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ تیسرے، جب سے کہ میں آپ کے پاس سے باہر نکلا ہوں گویا کہ میں 3 میں سے تیسرے کا قائل ہو گیا ہوں۔ چوتھے، جب میرا کھیت جل گیا میں 5ویں کو چوتھے سے ممتاز نہیں کر سکتا۔ 5ویں، اے صدر جہاں تیرے فراق میں 5 حواس سے نقصان میں تھا۔ 6، تیرے چہرے کے بغیر 6 جانبوں سے گویا مجھ پر دوہرا غم برسا۔ مجھے 7ویں 8ویں میں تمیز نہ رہی، میں گمشدہ ہوں، میرے رونے سے آسمان خون کے آنسو روتا ہے۔ زمین پر جہاں بھی آپ خون پائیں گے کھوج لگا لیجئے، وہ یقیناً ہماری آنکھ کا ہوگا۔ میری گفتگو اور یہ آواز اور رونا کڑک ہے، وہ ابر سے چاہتا ہے کہ زمین پر برسے۔ میں بولنے اور رونے کے درمیان کشمکش میں ہوں، روں یا بات کروں کیا کروں؟ اگر بولتا ہوں رونا چھوٹتا ہے، اگر روں شکریہ اور تعریف کیسے کروں گا؟ اے شاہ، آنکھوں سے دل کا خون بہہ رہا ہے، دیکھ آنکھوں سے مجھ پر کیا افتاد پڑی ہے۔ یہ کہا اور وہ لاغر رونے لگا کہ اس پر رذیل بھی اور شریف بھی رونے لگا۔ اس کے دل سے ایسی ہائے اوہو نکلی کہ بخارا والوں نے اس کے گرد حلقہ کر لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ میری بات اور آہو بکا بمنزلہ کڑک کے ہے جو میری آنکھوں کے ابر سے آنسو بہانا چاہتی ہے۔ میں روتا ہوں تو زبانی شکوے سے محروم ہو جاتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں تو پھر رو نہیں سکتا۔ دیکھیے اب میری آنکھوں سے خون کے آنسو گرنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بہت بولتے ہوئے، بہت روتے ہوئے، بہت ہنستے ہوئے مرد و عورت چھوٹے اور بڑے حیران ہو گئے۔ شہر بھی آنسو بہاتے ہوئے اس جیسا ہو گیا، قیامت کی طرح مرد و عورت گڈ مڈ ہو گئے۔ اس وقت آسمان زمین سے کہہ رہا تھا، اگر تو نے قیامت نہیں دیکھی ہے دیکھ لے۔ عقل حیران تھی کہ عجب عشق ہے اور عجب حال ہے کہ اس میں بے خبر زیادہ تعجب خیز ہے یا وصل، کہ اس میں ہجر زیادہ تعجب خیز ہے یا وصل۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب اس کی یہ حالت تھی، کبھی شکوے کرتا، کبھی روتا، کبھی ہنستا۔ ان مجنونانہ حرکات پر سب حیران تھے۔ اس کی یہ حالت زار دیکھ کر پورا شہر رونے لگا۔ قیامت کے میدان میں مرد و زن سب باہم مختلط ہو جائیں گے۔ آسمان زمین سے کہتا تھا کہ اگر قیامت نہ دیکھی ہو تو یہ اس کا نمونہ ہے، دیکھ لے۔ یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس عاشق کا ہجر زیادہ دردناک ہے یا وصال زیادہ دردناک ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
آسمان نے قیامت نامہ پڑھ لیا ہے، کہکشاں نے کپڑے پھاڑ لیے ہیں، عشق کو دونوں جہان سے اجنبیت ہے، اس میں 72 دیوانگیاں ہیں، وہ ایک سخت پوشیدہ چیز ہے اور اس کی حیرانی کھلی ہوئی ہے، جان کے شہنشاہوں کی جان اس کی حسرت میں ہے، 72 ملتوں کے علاوہ اس کا مذہب ہے، اس کے سامنے شاہوں کا تخت کاٹھ کا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قیامت کا بیان پڑھ کر اس حادثے پر اس کو منطبق کر رہا تھا۔ یہاں سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کی صفات بیان کرنے شروع کیے ہیں، یعنی عشق کے احوال دونوں جہان کے احوال سے جدا ہیں۔ دنیا کے ہر پاگل میں ایک قسم کی دیوانگی ہوتی ہے، عاشق میں 72 دیوانگیاں ہوتی ہیں۔ عشق خود ایک پوشیدہ چیز ہے، لیکن اس کے آثار بہت کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ انبیاء باوجود اپنی بلندیوں کے اس کی تمنا کرتے رہے ہیں۔ عشق کا مسلک اور مذہب دنیا کے تمام مسلکوں اور مذہبوں سے جدا گانا ہے، یہ شاہی تخت کو پاؤں کی بیڑی خیال کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، عشق کا گویہ سما کے وقت یہ بجاتا ہے، غلامی قید اور آقائی درد سر ہے۔ تو عشق کیا ہے؟ فنا کا دریا ہے، وہاں عقل کے پاؤں شکستہ ہیں۔ غلامی اور حکومت اگر محسوس ہوئی، ان دونوں پردوں میں عاشقی چھپ گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عشق کی یہ صدا ہے کہ غلامی اس کے لیے قید ہے اور آقائی اس کے لیے درد سر ہے۔ ہم نے جو حال بیان کیا ہے یہ تو عشق مجازی کی کیفیات ہیں۔ اب اگر عشق خداوندی ہو تو اس کی صفات کو اس پر قیاس کر لو، لیکن اس کے معاملے میں عقل کام نہیں کرتی ہے، لہذا قیاس بھی نہ کر سکو گے۔ کوئی انسان بندگی اختیار کرتا ہے، کوئی تخت سلطنت پسند کرتا ہے، لیکن یہ دونوں باتیں عشق کے لیے پردہ اور حجاب ہیں، عشق ان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کاش عشق زبان رکھتا تاکہ عاشقوں کے پردے اٹھا دیتا، اے انسانی وجود کی گفتگو، تو جو کچھ بتاتی ہے سمجھ لے، اس پر ایک دوسرا پردہ تو نے ڈال دیا۔ اس عشق کے علم کے لیے قول اور حال تباہی ہے، خون کو خون سے دھونا محال در محال ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کوئی دوسرا عشق کی حقیقت نہیں بیان کر سکتا، اگر عشق کی خود زبان ہوتی تو وہ اپنا اور عاشقوں کا حال بیان کر سکتا۔ انسان عشق کے جو اوصاف گناتا ہے اس سے اس کی معرفت کے بجائے اور جہالت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا قول و فعل تو اس کی حقیقت سمجھنے میں مانع ہے، لہٰذا اس کے ذریعے اس کی حقیقت کو واضح کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی خون کو خون کے ذریعے دھوئے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ میں عاشقوں کا محرم راز ہوں، لہٰذا عشق کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ کوشش ایسی رائیگاں ہے جس طرح پنجرے میں پھونک بھرنا رائیگاں ہوتا ہے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تیرا عشق کی حقیقت کو بیان کرنے کا دعویٰ تیرے پراگندہ خیال ہیں جو شب کی بے چینی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ عشق کی حقیقت کے بیان کو چھوڑ، پہلے کوئی محرم تلاش کر، پھر اس سے بات کرنا۔ بعض نسخوں میں تا درد میں ہے۔ مولانا اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ تو عاشق اور مست ہے اور پھر زبان چلاتا ہے تو یہ اس قدر حیرت انگیز بات ہے جیسے کہ اونٹ سیڑھی پر چڑھے
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں چونکہ اس عشق کے سودائیوں کا محرم راز ہوں، دن رات پنجرے میں پھونک بھر رہا ہوں، تو بہت مست اور مدہوش اور پریشان ہے۔ اے جان، تو کل رات کس پہلو پر سوئی تھی؟ خبردار خبردار، سانس نہ لے، پہلے اٹھ، کسی محرم راز کو تلاش کر۔ تو عاشق اور مست ہے اور زبان کھولے ہوئے ہے، اللہ اللہ، گویا سیڑھی پر اونٹ ہے۔ جب زبان اس عشق کا راز اور انداز بیان کرتی ہے، آسمان پکارتا ہے، اے عمدہ پردہ پوشی کرنے والے، پردہ پوشی کیسی؟ اون اور روئی میں آگ ہے کہ تو اس کو چھپاتا ہے، وہ زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں جب کوشش کرتا ہوں کہ اس عشق کے رازوں کو چھپاؤں، وہ عشق جھنڈے کی طرح سر ابھارتا ہے کہ میں یہ ہوں، اور عشق میری رسوائی کے لیے میرے دونوں کان پکڑتا ہے۔ اے بد دماغ، تو اس کو کیسے چھپاتا ہے؟ چھپا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب میری زبان عشق کے ناز و انداز کا بیان شروع کرتی ہے تو آسمان خدا کو پکار کر ان رازوں کے مخفی رہنے کی دعا کرتا ہے۔ عشق کے راز کو چھپانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی چنگاری کو روئی میں چھپائے۔ جب میں عشق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ اور سر ابھارتا ہے اور مجھے ذلیل کرنے کے لیے میرے دونوں کان پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے چھپا کر دیکھ، تو کیسے چھپا سکتا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں، جا، تو اگرچہ جوش میں ہے، تو جان کی طرح ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا یہ جسم مٹکے میں مقید ہے، شراب کی طرح میں مجلس میں ہتھیلیاں بجاتا ہوں۔ میں اس سے کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ تو گروی ہو تاکہ اس پر مستی کی مصیبت نہ آ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں لطیف آشام جام کے ذریعے دن کا شام کی نماز تک تیرا ساتھی ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں اس عشق سے کہتا ہوں کہ آپ کو جوش آ گیا ہے، آپ اس وقت چلے جائیے اور خود آپ اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیجئے۔ آپ تو جان کی طرح پوشیدہ بھی ہیں اور ظاہر بھی۔ وہ عشق کہتا ہے کہ میرا اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ میری مثال اس شراب کی سی ہے جو مٹکے میں مقید ہے اور اس کے آثار سر محفل نہیں ہیں۔ میں بھی روح میں مقید ہوں لیکن آثار کھلے ہوئے ہیں۔ میں اس عشق سے کہتا ہوں کہ مصیبت میں پھنسنے سے پہلے چھپ جا، ورنہ میری مستی کوئی قلم ڈھائے گی اور مجھ پر مصیبت آ جائے گی، اور وہ میری مصیبت تیری مصیبت ہے۔ تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ تم تو میرے بے لطیف جام سے سیراب ہو، میں تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا، تمہارے ذریعے میری رسوائی نہ ہوگی، تم کم ظرف نہیں ہو کہ پی کر بہک جاؤ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب شام ہو جائے گی اور وہ میرا جام چرائے گی، میں اس سے کہوں گا واپس دے دے، کیونکہ میری شام نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے عربوں نے شراب کا نام مدام رکھا ہے، کیونکہ شراب نوش کو کبھی سیری نہیں ہوتی ہے۔ عشق تحقیق کی شراب کو جوش دیتا ہے، وہ دوست کے لیے مخفی ساقی ہوتا ہے۔ جب تو اچھی توفیق کے ذریعے تلاش کرے گا تو شراب روح کے لیے آب حیات اور جسم جام بن جائے گا۔ جب وہ عشق توفیق کی شراب کو بڑھاتا ہے، شراب کی تیزی جام کو توڑ دیتی ہے، پانی ساقی بن جاتا ہے اور پانی ہی مست بن جاتا ہے۔ خود کہہ دے، اللہ صحیح بات زیادہ جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ عشق نے شام تک ساتھ نہ چھوڑنے کی بات کہی تھی تو گویا وہ شام کے بعد جدا ہو جائے گا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ شام کا وقت جب جام عشق کو مجھ سے جدا کرنے لگے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ ابھی شام نہیں ہوئی ہے، مجھ سے جام نہ چرا۔ شراب کو عربی زبان میں مدام کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرابی اس سے سیر نہیں ہوتا ہے اور اس کی ہمیشگی کا خواہش مند رہتا ہے۔ تو جب شراب ظاہری کی یہ صورت ہے تو شراب عشق سے کیسے میری ہو سکتی ہے، کیسے سیری ہو سکتی ہے؟ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر عشق کے اوصاف بیان کرنے شروع کر دیے ہیں۔ فرماتے ہیں عشق کی حقیقت تک پہنچاتا ہے اور وہ عشق عاشق کے لیے ساقی بنتا ہے۔ اگر تو اللہ کی توفیق سے عشق کی جستجو کرے گا تو وہ تیری روح کے لیے آب حیات کا کام کرے گا اور تیرا بدن اس کے لیے جام بن جائے گا۔ جب عشق توفیق کی شراب کو جوش دے دیتا ہے تو پھر ابر لق بدن پارا پارا ہو جاتا ہے اور وہ علائق جسمانی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیفیت ہوگی کہ عشق اور عاشق و معشوق میں اتحاد ہو جائے گا، پانی اور ساقی اور مست ایک ہو جائیں گے۔ اگر تیری سمجھ میں یہ اتحاد نہ آئے تو تردید نہ کر اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ساقی کا عکس ہے جو شیرے میں پہنچا، شیرہ جوش مارنے لگا، تیز ناچنے لگا۔ اس بےہودہ سے یہ بات دریافت کر، تو نے شیرے کو ایسا کبھی دیکھا تھا؟ بغیر سوچے ہر جاننے والے کے پیش نظر ہے کہ گھومنے والے کے لیے کوئی گھمانے والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انگور کے شیرے کے تمام خواص ساقی کا پرتوں ہیں۔ اگر کوئی انکار کرے تو اس سے دریافت کر کہ انگور کے شیرے میں یہ خواص کہاں سے آئے ہیں۔ ہر انسان کھلے طور پر جانتا ہے کہ کوئی کام کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آتا، تو لامحالہ ایک ذات ہے جو ان تمام چیزوں میں متصرف ہے، وہ حق تعالی، اور وہ حق تعالی کی ذات ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت عاشق دراز ہجر بسیار امتحان، یعنی لمبے ہجر والے بہت امتحان میں مبتلا عاشق کا قصہ۔ ایک جوان ایک عورت پر عاشق ہوا تھا، شب و روز بغیر نیند اور بغیر کھائے رہتا تھا، بے دل اور پریشان، تیز دیوانہ اور مست۔ وصل کا زمانہ اس کے ہاتھ نہ آتا تھا، اس کو عشق نے زمین پر شکنجے میں کس دیا تھا۔ نامعلوم عشق ابتدا ہی سے کیوں دشمنی رکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس قصہ سے یہ بھی بتانا ہے کہ اسباب میں ہیبت بھی اللہ تعالی کے تصرف سے ہے، ورنہ اسباب خود کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا لیکن اس کو کسی طرح وصل میسر نہ آتا تھا۔ عشق نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عشق شروع سے خونی کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ بھاگ جائے جو اجنبی ہو۔ جب وہ عورت کے پاس کوئی قاصد بھیجتا، وہ قاصد رشک سے رقیب بن جاتا۔ اگر اس کا منشی عورت کو لکھتا، اس عورت کا نائب خط کو غلط پڑھ کر سناتا۔ اگر وفا کے بارے میں وہ صبا کو قاصد بناتا، وہ صبا غبار سے کالی پڑ جاتی۔ اگر وہ خط پرند کے پروں پر سیتا، خط کی گرمی سے پرند کے پر جل جاتے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عشق عاشق کو اس لیے ستاتا ہے تاکہ وہ ابوالہوس حسن پرستی کو شعار نہ بنا لے اور نااہل اس میدان کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ وہ عاشق کسی کو قاصد بناتا تو وہ قاصد اس کا رقیب بن جاتا۔ اگر وہ پیام محبت تحریر کرا کر بھیجتا تو اس معشوقہ کا منشی اس کو غلط پڑھ کر سناتا۔ اگر وہ صبا کے ذریعے پیغام بھیجتا تو وہ صبا گرد آلود ہو جاتی اور صحیح پیغام نہ پہنچاتی۔ اگر کبوتر کے پروں پر باندھ کر خط بھیجتا تو سوزش سے کبوتر کے پر جل جاتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تدبیر کے راستے غیرت نے بند کر دیے، سوچ کے لشکر کا جھنڈا توڑ دیا۔ پہلے انتظار غم کا غم گسار تھا، آخر میں وہ درہم برہم ہو گیا۔ کون انتظار بھی؟ کبھی وہ کہتا یہ لا علاج مرض ہے، کبھی کہتا نہیں ہماری جان کی زندگی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے غرض یہ کہ کوئی سبب اور تدبیر کام نہ دیتی تھی اور پیغام رسانی کے جس قدر اسباب تھے وہ سب ناکارہ ہو گئے تھے۔ پہلے اس کے لیے معشوق کا انتظار غم کا مونس بنا ہوا تھا، آخر میں وہ انتظار بھی ختم ہو گیا اور اس پر بالکل مایوسی طاری ہو گئی۔ کبھی وہ عشق کو بلائے بے درماں سمجھتا، کبھی کہتا کہ یہی تو مدار زندگی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی ہستی اس میں سر ابھارتی، کبھی وہ نیستی کا پھل کھاتا، کبھی اس کی فریاد آسمان پر پہنچتی، کبھی معشوق کا خیال اس کا ساتھی ہوتا۔ جب یہ مزاج اس پر ٹھنڈا پڑ جاتا، اتحاد کا گرم چشمہ جوش مارتا۔ جبکہ مسافرت کی بے سر و سامانی سے اس نے احساس کیا، بے سر و سامانی کا سامان اس کی طرف بڑھا، اس کی فکر کے بغیر تنکے کے ہو گئے، وہ رات کے مسافروں کا چاند کی طرح رہنما ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کبھی اس پر خودی کا غلبہ ہوتا اور خواہشات پیدا ہوتیں، کبھی بالکل فنا کا درجہ اختیار کرتا اور اپنے وجود کو بھلا بیٹھتا، کبھی تنہائی کی وحشت میں گریہ وزاری کرتا، کبھی محبوب کے خیال سے دل بہلاتا، کبھی اپنے وجود کو فراموش کر دیتا تو محبوب سے اتحاد کا چشمہ جوش مارنے لگتا۔ اب بے سر و سامانی اس کے لیے موجب راحت بن گئی تھی، جبکہ اس کا عشق خواہشات کے خس و خاشاک سے پاک ہو گیا تو وہ عاشقوں کا رہنما بن گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بہت سے طوطی کی طرح چہکنے والے خاموش ہیں، بہت سے خوش دل غمگین ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان میں جا، خاموشی سے بیٹھ، ان بولنے والے خاموشوں کو دیکھ، لیکن اگر تو ان کی قبر کو یکساں دیکھتا ہے، ان کی چالاک حالت یکساں نہیں ہے۔ زندوں کا گوشت اور چربی یکساں ہوتی ہے، لیکن ایک غمگین دوسرا خوش ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مولانا اہل اللہ اور مدعیان ولایت کا فرق سمجھاتے ہیں۔ بہت سے وہ لوگ کہ بظاہر طوطی کی طرح خوش بیان ہیں، لیکن ان کا باطن بالکل خاموش ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کی روح خوش اور تر و تازہ ہے، بظاہر ترش روح ہیں۔ حقیقی ولی اور بناوٹی کا یکساں کا ظاہر ایسا ہی یکساں ہے جس طرح کے قبرستان کی قبریں یکساں ہیں، اور حقیقتاً ان میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ مردوں میں ہے۔ ہر قبر والے کی حالت جدا گانا ہے۔ مردوں سے کیا زندوں میں بھی بظاہر یکسانیت ہے، لیکن اندرونی حالت مختلف ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
تو کیا سمجھے جب تک ان کی بات نہ سن لے، کیونکہ تجھ پر ان کی حالت مخفی ہے۔ تو زبان سے ہائے و ہو کو سن لیتا ہے، تو سینکڑوں تہوں کی حالت کو کب دیکھ سکتا ہے۔ ہماری صورتیں یکساں ہیں، متضاد صفات سے متصف ہیں، مٹی بھی یکساں ہے، ان کی روحیں مختلف ہیں، اس طرح آوازیں بھی یکساں ہوتی رہیں۔ ایک درد سے بھری ہے اور ایک نازوں سے بھری ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان اور انسان میں فرق جب ظاہر ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے، بولنے سے بھی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی ہے۔ اصل حالت کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ انسانوں کی صورتیں یکساں ہیں لیکن اوصاف میں بہت فرق ہے۔ جسم یکساں ہیں، روحیں مختلف ہیں۔ آوازیں بھی یکساں معلوم ہوں گی لیکن ان آوازوں میں مخفی درد اور ناس کی وجہ سے فرق ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں تو گھوڑوں کی آواز سنتا ہے، چکر کاٹنے میں تو پرندوں کی آواز سنتا ہے۔ ایک دشمنی سے ہے اور دوسری تعلق کی، ایک رنج سے ہوتی ہے دوسری خوشی سے۔ جو ان کے احوال سے دور ہو اس کے لیے وہ آوازیں یکساں ہوتی ہیں۔ ایک درخت کلہاڑے کی چوٹ سے ہلتا ہے، دوسرا درخت صبح کی ہوا سے۔ میں بہت سی مرتبہ بیکار دیگ سے غلطی میں پڑ گیا کیونکہ دیگ منہ ڈھکے ہوئے جوش مار رہی تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گھوڑوں اور پرندوں کی آوازوں میں بھی یکسانیت ہوتی ہے لیکن ان آوازوں کی باطنی کیفیات میں فرق ہے۔ جو شخص اصل حالت سے واقف نہ ہوگا وہ آوازوں کو یکساں سمجھے گا۔ درختوں کا ہلنا بھی یکساں ہے لیکن ایک کے لیے ہلنے کا سبب کلہاڑے کی چوٹ ہے اور دوسرے کے ہلنے کا سبب باد صبا ہے۔ سرپوش سے ڈھکی ہوئی دیگ کے جوش مارنے سے دھوکہ ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تجھ سے ہر شخص کا جوش اور ذائقہ کہتا ہے آجا، سچائی کا جوش اور طمع سازی اور ریا کا جوش اگر تو پہچاننے والی آنکھیں نہیں رکھتا ہے، جا کوئی خوشبو پہچاننے والا دماغ حاصل کر، وہ دماغ جو اس چمن سے تعلق رکھے، یعقوبوں کی آنکھ کو بھی روشن کر دے۔ خبردار اس خستہ جگر کے احوال بتا، کیونکہ اے لڑکے ہم بخاری سے دور جا پڑے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر انسان کا جوش و خروش تجھے دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان میں خود امتیاز کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کسی صاحب بصیرت سے مشورہ کر لے۔ پہچاننے کے لیے اس آدمی کا سہارا لے لے جو اس گلشن کا دماغ رکھتا ہو اور وہ عاشقوں کا نور دیدہ ہو۔ اس قصہ کی وجہ سے ہم بخاری کے قصے سے دور جا پڑے ہیں، اب اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے یافتن عاشق معشوق را، او بیان آن کا جویندہ یا بندہ بود کہ من طلب شیئا وجد وجد، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ یعنی عاشق کا معشوق کو پا لینا اور اس کا بیان کے جستجو کرنے والا پانے والا ہوتا ہے۔ جس نے کسی چیز کو طلب کیا اور کوشش کی اس نے اس کو پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، جو شخص ایک ذرہ کے وزن کی نیکی کرتا ہے وہ اس کو دیکھے گا اور جو ایک ذرہ برابر شر کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔
وہ جوان 7 سال تلاش میں رہا، وصل کے خیال سے خیال کی طرح ہو گیا، بندے پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، انجام کار تلاش کرنے والا پانے والا ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دروازہ کھٹکھٹائے گا، انجام کار اس دروازے سے سر باہر نکالے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حق تعالی اسباب ظاہری کے بغیر بھی مقصد پورا فرما دیتا ہے، اور عالم اسباب میں ہیبت پیدا کرنے والا حق تعالی ہی ہے، لیکن انسان کی کوشش شرط ہے، اور انسان کی کوشش رائے گاں نہیں جاتی ہے، اس کا وجود ایک خیالی چیز بن گیا ہے، انسان کی کوشش رائے گاں نہیں جاتی ہے۔ محبوب کی جستجو میں جب تم اس کے کوچے پر دھرنا دے دو گے تو ضرور اس کا دیدار کر لو گے، مٹی کھودتے رہو گے تو کنویں سے ضرور پانی نکل آئے گا۔ تمام دنیا کا یہ عقیدہ ہے، خواہ تو انکار کرے کہ کھیتی کا پھل ضرور ملتا ہے، اور جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو کسی کے کوچے کے سرے پر بیٹھے گا، انجام کار کسی کا چہرہ دیکھ لے گا، جب تو کنویں سے روز مٹی نکالے گا، انجام کار پاک پانی میں پہنچ جائے گا۔ سب جانتے ہیں، خواہ تو نہ مانے، جو تو بوئے گا ایک دن کاٹے گا۔ تو نے لوہے پر پتھر مارا، آگ نکلی، یہ ہوگا اگر نہ ہو تو نادر ہے۔ جس کا مقدر نصیبہ اور نجات نہیں ہے، اس کی عقل نادر کے سوا نہیں دیکھتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لوہے پر پتھر مارو گے تو سنت اللہ ہے کہ اس سے آگ پیدا ہو جائے گی۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے خلاف بہت کم ہوتا ہے۔ جو بدبخت ہوتے ہیں وہ سنت الہی کو پیش نظر نہیں رکھتے، نادر الوقوع باتوں کی طرف دھیان کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ اس فلاں نے کھیتی کی اور پھل نہ پایا، وہ سیپ لے گیا اور سیپ میں موتی نہ تھا۔ بلعم باعور اور ملعون شیطان، ان کو عبادتیں اور دین مفید نہ پڑا۔ لاکھوں نبی اور راہبر اس بدگمان کے دل میں نہ آئے۔ ان دو کو اس نے پکڑا جو تاریکی پیدا کرتے ہیں۔ بد نصیبی اس کے دل میں اس کے علاوہ کیا رکھے۔ بہت سے وہ ہیں جو کہ خوش دلی سے روٹی کھاتے ہیں، وہ ان کی موت بنتی ہے اور ان کا گلا پکڑتی ہے۔ تو اے منحوس صورت، تو بھی روٹی نہ کھا تاکہ اس کی طرح شور و شر میں مبتلا نہ ہو۔ لاکھوں انسان روٹی کھاتے ہیں، طاقت حاصل کرتے ہیں اور جان کی پرورش کرتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نادر باتوں کی یہ مثالیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں کہ فلاں شخص نے کھیتی کی، وہ جل گئی، اس کو کچھ نہ ملا، اس نے دریا میں غوطہ لگایا، سیپ نکالا، اس میں موتی نہ نکلا۔ بلعم اور شیطان نے عبادتیں کیں، ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ بدبخت لاکھوں انبیاء اور اولیاء کو نہیں دیکھتا کہ عبادات سے ان کو کتنے بڑے رتبے ملے۔ وہ بلعم اور شیطان کو پکڑے ہوئے ہے اور اس کی بدبختی کی علامت ہے، اور یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ نادر اور اتفاقات کی مثالیں لا کر عبادتوں سے گریز کرتا ہے۔ اگر نادر ہی دلیل ہے تو اتفاقاً یہ بھی ہوا ہے کہ روٹی کھانے سے انسان مرا ہے، تو روٹی کھانا کیوں نہیں چھوڑ دیتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
تو اس نادر میں کیوں گھس گیا؟ اگر تو محروم اور بے وقوف کا بچہ نہیں ہے، یہ دنیا دھوپ اور چاند کی روشنی سے بھری ہوتی ہے، تو سر کو لٹکائے ہوئے کنویں میں گھسا ہے کہ اگر صحیح ہے تو روشنی کہاں ہے؟ اے کمینے، کنویں سے سر اٹھا اور دیکھ، مشرق اور مغرب میں تمام جہان نے نور محسوس کیا۔ جب تک تو کنویں میں ہے تجھ پر نہ چہکے گا، وہ تجھ پر نہ چمکے گا۔ کنویں کو چھوڑ، محلات اور باغات میں جا، یہاں کج بحثی نہ کر، سمجھ لے چمٹالو پن بدبختی ہے۔ خبردار یہ نہ کہہ کہ فلاں نے کھیتی کی فلاں سال میں اور ٹڈی اس کے کھیتی کھا گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نادر الوقوع حادثوں کے پیش نظر رکھنا بڑی بدبختی ہے۔ نادر چیزوں سے استدلال کرنے والے کی مثال یہ ہے کہ عالم میں دھوپ اور چاندنی پھیلی ہوئی ہے اور ایک شخص کنویں میں منہ جھکائے ان کا انکار کرتا رہے۔ اس کے لیے یہی جواب ہے کہ عالم تو نور سے بھرا ہے، تو خود اس سے محروم ہے۔ کج بحثی اور جھگڑالو پن بدبختی کی دلیل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو میں کھیتی کیوں کروں کہ یہاں خوف ہے، میں ہاتھ سے اس گیہوں کو کیوں دیکھوں، کیوں بکھیروں۔ خبردار جھگڑا نہ کر، جا کام کر، توکل کے ساتھ کھیتی کر۔ بات سن لے، جو کج بحثی کرتا ہے سر کے بل گرتا ہے، اس طرح کے قیامت تک نہیں اٹھ سکتا۔ اور جس نے کھیتی اور کام کو نہ چھوڑا وہ تیرے اندھے پن پر انبار بھرے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس بیان سے گزر جا، پھر چل اس جوان عاشق کے احوال کی جانب جب وہ لاپرواہی سے دروازہ کھٹکھٹاتا تھا۔ انجام کار اس نے ایک روز محبوب کی خلوت حاصل کر لی۔ وہ رات کو کوتوال کے ڈر سے باغ میں گھس گیا، اس نے اپنے یار کو شمع اور چراغ کے ساتھ پا لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کو کج بحثی چھوڑ کر عمل میں لگ جانا چاہیے اور اللہ کے بھروسے پر عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً وہ اس کے فوائد سے مستفید ہوگا۔ کج بحثی کرنے والا اس طرح اوندھے منہ گرتا ہے کہ قیامت تک نہیں سنبھلتا ہے۔ انسان کو اس کے عمل کا پھل ضرور ملتا ہے۔ محبوب کے ساتھ تنہائی کو خلوت کہا ہے، یعنی وہ عاشق کوتوال کے ڈر سے باغ میں چھپنے کے لیے گھس گیا، وہاں اس کی محبوبہ مع شمع کے موجود تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس وقت اس نے مسبب الاسباب سے کہا، اے خدا کوتوال پر رحمت نازل فرما، نامعلوم کو تو نے سبب بنا دیا، تو دوزخ کے دروازے سے مجھے بہشت میں لے گیا، تو نے اس لیے اس کو اس کام کا سبب بنایا تاکہ میں ایک کانٹے کو بھی ذلیل نہ سمجھوں۔ اللہ تعالیٰ پاؤں ٹوٹنے کے بدلے میں پر عنایت کرتا ہے، کنویں کے اندر بھی وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ چیز جو تجھے ناگوار ہوتی ہے جب تو حقیقت کو دیکھتا ہے وہ رحمت ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چونکہ کوتوال وصال کا سبب بنا اس لیے اس نے کوتوال کو دعائیں دیں۔ سبب بنانے والا یعنی اللہ تعالی کوتوال کو سبب وصال بنا کر تو نے یہ تنبیہ کی ہے کہ کسی چیز کو انسان ذلیل نہ سمجھے، کسی نہ کسی وقت وہ مفید ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پاؤں کا ٹوٹنا ہے،
پر حاصل ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے تو پاؤں کا ٹوٹنا پر حاصل ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ضد کو دوسری ضد کے حصول کا سبب بنا دیتا ہے۔ کنویں کی گہرائی نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یعنی بسا اوقات تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ نہ دیکھ کہ تو درخت پر یا کنویں میں ہے، تو مجھے دیکھ میں راستے کی کنجی ہوں، اگر تو اس گفتگو کا بقیہ چاہتا ہے اے بھیا چوتھے دفتر میں تلاش کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تمام راستوں کی کشادگی کا ذریعہ اور سبب اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس عاشق کا بقیہ قصہ دفتر چہارم میں مذکور ہوگا۔ اور یہاں مثنوی مانوی کے اردو ترجمے کی تیسری جلد کا خاتمہ ہوتا ہے۔